السلام علیکم۔ 7 سوال میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ سوال نمبر 1، جنت میں سردی ہوگی یا گرمی؟ جواب، جنت میں اللہ ایک خوشگوار موسم عطا فرمائے گا۔ وہاں نہ تیز دھوپ کی گرمی ہوگی نہ کپانے والی ٹھنڈ۔ تمام جنتیوں کے لیے یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جنت میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ ہر انسان خوش ہوگا، کسی کو کسی سے کوئی جلن نہ ہوگی، دشمنی نہ ہوگی، تکلیف نہ ہوگی۔ سوال نمبر 2، تارے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ جواب، جب شیاطین یعنی شیطان آسمان کی طرف گفتگو سننے اور باتیں چرانے کے لیے پہنچتے ہیں، تب اللہ کے حکم سے اس کے فرشتے ان شعلوں اور چنگاری نکلتے ہوئے ستاروں سے ان شیطانوں کو مار کر آسمان سے بھگاتے ہیں، جن سے بڑے بڑے شعلے نکل کر گرتے ہیں جو دور سے دیکھنے میں ٹوٹا ہوا تارا نظر آتے ہیں۔ سوال نمبر 3، دوزخ کے کتنے دروگاہ ہیں؟ جواب، 19 دروگاہ۔ یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے دوزخیوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام مالک ہے اور 18 ان کے ساتھی ہیں۔ سوال نمبر 4، کیا جنت میں شراب ملے گی؟ جواب، ہاں ملے گی، لیکن وہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی جو سڑے گلے ہوئے پھلوں سے بنائی جاتی ہے، جسے پی کر سر چکراتا ہے، جسم اور زبان لڑکھڑاتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے اور انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ جنت کی شراب بہت خوشگوار ہوگی، اسے نہ سر چکرائے گا نہ زبان لڑکھڑائے گی۔ تو جنت میں کئی طرح کی شراب ہوگی، کسی کو ملونی کافور ہے، کسی کی ادرک ہے، الگ الگ طرح کی ملونی ہے۔ جنت کے چشمے سلسبیل سے نکلے گی، یہ چشمہ زیر عرش سے جنتی عدن ہوتا ہوا تمام جنتوں میں گزرتا ہے۔ جنتی شراب چاندی کے برتنوں میں پیش کی جائے گی جو آبگینہ کی طرح ہوں گے۔ ان میں جو بھی چیز پی جائے گی باہر سے بھی صاف نظر آئے گی۔ سوال نمبر 5، کون سا فرشتہ سور پھونکے گا؟ جواب، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ اللہ کے خاص فرشتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں سور لے رکھا ہے اور اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور کب میں سور پھونکوں۔ جب قیامت کے دن اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے تو وہ سور پھونکیں گے اور دھیرے دھیرے اس کی آواز اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ بے چین ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں گے، ان کے کان کے پردے اور دل پھٹ جائیں گے اور پھر دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ سوال نمبر 6، کون سے نبی کے زمانے میں بھینکر سوکھا پڑا تھا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایسی قحط سالی ہوئی تھی جب مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ 7 اناج کی ہری بالیاں اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر جاننی چاہی۔ ابھی بادشاہ کے ساقی کو یاد آیا کہ مصر کی جیل میں ایک شخص ایسے ہیں جو خواب کی تعبیر بخوبی جانتے ہیں۔ وہ حضرت یوسف کے پاس پہنچا اور خواب بتا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا 7 سال مصر میں کثرت سے اناج اگے گا اور اگلے 7 سال بھینکر قحط سالی یعنی سوکھا پڑے گا۔ یہ تعبیر بادشاہ کو بہت اچھی لگی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بری کر دیا اور عزت کے ساتھ انہیں اناج کا خزانچی یعنی تمام خزانوں کا وزیر بنا دیا۔ حضرت یوسف نے 7 سال میں بے شمار اناج اکٹھا کر لیا اور جب اگلے 7 سال سوکھا پڑا تو دور دور سے لوگ مصر میں اناج خریدنے کے لیے آنے لگے۔ 7 سال میں لوگوں نے اپنا گھر، زمین، چوپائے، یہاں تک کہ اناج کے لیے خود کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ سوال نمبر 7، کیا چاند اور سورج کا منہ زمین کی طرف نہیں ہے؟ جواب، نہیں ہے۔ سورج اور چاند دونوں کے چہرے آسمانوں کی طرف ہیں اور پیٹھ زمین کی طرف۔ آسمانوں کی لطافت کے باعث ان کی روشنی تمام آسمانوں میں پہنچتی ہے، حالانکہ چاند سب سے نیچے یعنی دنیا کے آسمان میں ہے اور سورج چوتھے آسمان میں۔ سبھی حضرات ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔